السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس کی عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی، اس کی جوانی کے متعلق کہ کس کام میں بوسیدہ کی، اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور سوال جواب کا سیشن چل رہا ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ 5 سوالات کرے گا اور ان کا جواب دیے بغیر اس بندے کے قدم وہاں سے ہل نہیں پائیں گے، یعنی اس کے قدم جام کر دیے جائیں گے، اس کو جواب دینا ہی پڑے گا اور جواب دینے کے بعد ہی اس کے قدم ہل پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی تھی، یعنی وہ جتنی بھی ٹائم جیا، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال یا 100 سال، تو اس نے کس کام میں لگائی، کہاں ختم کی۔ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تمہاری جوانی، جو جوانی کے عالم میں تم نے کیا کیا، یعنی نیک کاموں میں لگائی یا عیاشیوں میں پڑ گئے۔ پھر اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی تھی تو وہ کہاں خرچ کی، اور جو مال تم نے کمایا ہے وہ حلال طریقوں سے کمایا یا حرام طریقوں سے، کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں کے لیے خرچ کیا یا سارا اپنے اوپر لٹا لیا، یعنی عیاشیوں میں خرچ کیا۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نوازا ہے تو وہ مال جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان کے اپنے ذات کے لیے ہے، حالانکہ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ مال آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے آس پاس، آپ کی جانکاری میں جتنے بھی غریب، مسکین، لاچار، بیوہ عورتیں اور جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ لیکن 99.9% لوگ اس مال کو صرف اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں، یعنی وہ بہترین سے بہترین گاڑی خریدیں گے، بہترین سے بہترین رہنے کا طریقہ ہوگا، کھانے پینے کا بہترین طریقہ ہوگا۔ ان کو یہ کوئی مطلب نہیں کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ ان غریبوں کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں علم تھا، یعنی جو کچھ بھی تم جانتے تھے، اس کے حساب سے عمل کیا یا نہیں کیا۔ لوگ بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے لوگ بھائیوں کے حقوق تو بتائیں گے لیکن اپنے ہی بھائیوں سے وہ سلام دعا تک نہیں کریں گے، یعنی ان سے منہ پھیر کے نکل جائیں گے اور ویسے بہت بڑی بڑی تقریریں کریں گے اور تمام چیزوں کے بارے میں باتیں کریں گے، علم کی باتیں کریں گے، کتاب و سنت کی بات کریں گے، لیکن عمل کے نام پر اسی چیز کے وہ خلاف جا رہے ہوں گے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیں ان تنبیہات پر غور کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تنبیہات کی ہیں، جو وارننگ دی ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے اور جتنا میرے پاس علم ہے اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں علم کچھ اور ہے اور ہم دکھاوے کے لیے کچھ اور کر رہے ہیں۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔